فیصل کریم کنڈی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا گفتگو کا سلسلہ ان سے آگے بڑھاتے ہیں. فیصل صاحب السلام علیکم. سر یہ بتائیے گا یہ 18ویں ترمیم کا معاملہ اس وقت کافی زیادہ گرم ہے. بلاول بھٹو زرداری تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈاکہ ہوگا صوبوں کے اختیارات پر، وسائل کی تقسیم پر. پیپلز پارٹی کے لیے یہ 18ویں ترمیم ریڈ لائن کیوں بن گئی؟ اگر اصلاحات ہونی چاہیے، اگر ہو سکتی ہیں، اگر کوئی سکم ہے تو دور کر لینا چاہیے، اس میں برائی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کو ایک بے آئین سرزمین کو ایک آئین دیا تھا، متفق آئین دیا تھا. اس کے بعد جو ہے ڈکٹیٹر نے جس طریقے سے اس آئین کی شکل بگاڑی تھی، آئین میں جو کام کیا تھا اس کو 18ویں ترمیم کے ذریعے ہمیں دوبارہ اس کو اپنی جو ہے 2008 سے 13 جب ہماری قوتیں انہیں اپنے آئین کو اپنی اصل شکل میں جو ہے وہ بحال کیا. اور اس 18th امینڈمنٹ میں یہ بھی شامل تھے. اور آج ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آئین جو ہے 18th امینڈمنٹ ہے، اس کو جو ہے ری وزٹ کرنا چاہیے. بیسیکلی یہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ صوبائی خود مختاری صوبوں کو اور خاص کر چھوٹے صوبوں کو جو حقوق مل رہے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، چاہے بلوچستان ہے، چاہے سندھ ہے، بالکل، اور پنجابی بالکل ہے، ان کو کیوں جو ہے اختیارات ملے اور کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ صوبے ہمیشہ جو ہے وہ مرکز کے جو ہے وہ محتاج رہیں. صوبے سے جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں اس میں بھی ملیں، باقی صوبوں کو بھی ملے، تو یہ نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ صوبے جو ہے فیڈریشن کے محتاج رہیں اور فیڈریشن سے ہی پیسے مانگے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس پہ کوئی چیز نہ ہو. اور 18th امینڈمنٹ تو دیکھیں بلدیاتی اداروں کے اختیارات بھی ہیں. اب خود احسن اقبال کے خلاف ان کی پارٹی کے لوگ کھڑے ہو گئے. اب ہم تو ان کو نہیں کہا کہ آپ کھڑے ہوں، ان کے خود اپنے پارٹی کے لوگ کھڑے ہو گئے اور سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں جس پہ انہوں نے ان کو شوکاز نوٹس بھی دیا ہے. لیکن تو لہٰذا یہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا بات درست ہے. سر آپ کا تعلق خیر کے پی سے، لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں پیپلز پارٹی بالخصوص کیونکہ 2008 سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے. سندھ کی پریسائزلی اگر بات کی جائے تو شاید یہ معاملات نہیں ہوں گے، میں شاید کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں، لیکن اسی دور میں جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے. اسی 18ویں ترمیم کے تحت انہوں نے وسائل کا استعمال بھی وہاں پر کیا، عوام تک کافی زیادہ کام بھی کیا، پنجاب کی شکل چینج کر کے رکھ دی، لاہور کی شکل چینج کر کے رکھ دی. 18ویں ترمیم کے تحت یہ تمام چیزیں ہوئی نا سر. اب 18ویں ترمیم پھر کیوں مسلم لیگ نون کو واٹ ڈو یو تھنک آپ کی نظر میں بری لگ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ تو مسلم لیگ والی بتا سکتے ہیں کہ ان کو 18ویں ترمیم اچانک بری کیوں لگی. اور آپ کو پتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے میاں صاحب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تھے اور اسی میں وہ کیا تھا، حالانکہ ڈکٹیٹر نے اس کو جو ہے دو دفعہ زیادہ جو ہے وزیر اعظم نہیں بن سکتے ہیں. جی بالکل. یہ تو بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے یا کیا چیز ہو رہی ہے 18ویں ترمیم سے. ہمیں تو کوئی نہیں، اور ہم آئین کا اور 18ویں ترمیم کا تحفظ ہر صورت میں کریں گے، آخریت تک کریں گے. اور ابھی تو ان کی ابھی حکومت نہیں ہے اور آئین میں ترمیم کے لیے ٹوٹل میجورٹی چاہیے. یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی تھے جن کی ہمارے پاس جو سمپل میجورٹی نہیں تھی اور انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا، ایک جو ہے کمیشن بنایا، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نے، اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ نے، اور اس کے بعد متفقہ طور پر. لیکن سر یہ جو بات آپ بات کر رہے ہیں نا، بالکل آپ ہی کی جماعت کے قمر زمان کائرہ صاحب سینئر لیڈر ہیں، پنجاب سے ان کی نمائندگی ہے، بہت سینئر لیڈر ہیں جناب، وزیر اطلاعات بھی وہ رہے ہیں، ایک طویل خدمات ہیں. انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب سکم ہو سکتے ہیں کہ میں ذرا سنوا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے کہ انہوں نے میرے شو کے اندر 18ویں ترمیم میں ترمیم کے حوالے سے کیا کہا. ذرا سنیے سر. 18ویں ترمیم ہوئی تو ہم نے بھی کہا تھا اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم پرفیکٹ نہیں تھی. صحیح ہے. ابھی اور بھی کچھ چیزوں کی ضرورت تھی جو نہیں ہو سکی. اگر کہیں عمل درآمد میں کوئی پرابلم آیا ہے، ڈیولیوشن میں پرابلم آیا ہے، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس آئینی ترمیم کے اندر کوئی سکم ہے کہ وہ ڈیلیوری نہیں ہو سکی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. سر اگر کوئی سکم ہے، اگر کوئی معاملات ہیں تو اس کو درست کر لینے چاہیے، اور اگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنا لینا چاہیے. تو سر اس میں برائی تو کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے نا. بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں. قمر زمان کائرہ صاحب نے جو بات کی ہے، 18th امینڈمنٹ آئے ہیں، اس کے اندر کوئی پازیٹیو چیزیں اگر آپ امینڈمنٹ کرنا چاہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اس میں اگر آپ کوئی ترمیم کرانا چاہیں، اچھی چیزیں ہوں جو رہ گئی ہوں، ہمیشہ اس میں جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے جس میں چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ چیزیں امپروو کر سکتے ہیں. جہاں تک امپلیمنٹیشن کی بات ہے، ابھی تک بھی بہت سی چیزوں پہ 18ویں ترمیم میں جو ہے جو ڈیوولوشن آف پاورس ہیں اور ڈیوولوشن آف منسٹریز ہیں وہ بھی رہتی ہیں، جس پہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تک جو ہے چیزیں رہتی ہیں جو کہ وفاق کے پاس ہیں.
تو وہ چیزیں بھی ابھی جو ہے اس کو دیکھنی پڑے گی, اب امپلیمنٹیشن کرنا پڑے گا. پورا جو ہے 100% عمل درآمد نہیں ہوا, اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت آئے گی, ہم اس کو بھی دیکھیں گے, اور اگر پازیٹیو چیز ہو, امپروومنٹ ہو, تو بالکل ہم اس کو. چلیں سر, موونگ فارورڈ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.